سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو عزیز کسی کو بھی آپ خواب میں مل رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, حقیقت ہوتی ہے یا اس کی تعبیر ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, ظاہر ہے ہم اس پہ بات نہیں کر رہے, لیکن وہ کیا آپ کا سب کانشیس یا انٹینشن, یا وہ کہہ لیں کہ جو آپ لا آف اٹریکشن جس کو کہتے ہیں, اسی پہ بھی ہم نے بات کرنی, کیا وہ والی چیز ہوتی ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا, خواب میں جب کسی سے ملتے ہیں نا, وہ اصل ملاقات ہوتی ہے. یہ خواب ہے, لیکن جو خواب جس کو ہم خواب کہتے ہیں وہ اصل ہے. ہمارا نفس جسم سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے. نفس کیا ہے؟ ہم نفس ہے جو ہمارا اصل ہے. اچھا, ہمارا نفس اسپرچول ان نیچر ہے, اس کی کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں. اس کو اس جسم کی قیود میں ڈال کر قید کر کے بھیجا گیا. اب ہمارا جسم اس جسم کی سینسز سے باہر کچھ دیکھ نہیں سکتا. اس آئی کی جو آنکھ کی جو دیکھنے کی سکت ہے انفراریڈ اور الٹرا وائلٹ کے درمیان, اس سے باہر کچھ دیکھ نہیں سکتا. کانوں کی جو سکت ہے 20 ہرٹز اور 20 کلو ہرٹز کے درمیان, اس سے باہر کچھ آواز سن نہیں سکتا. ایسے ہی ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اسی نفس کو اپنے ٹرین کر لیں, ریاضت کر لیں, تو اس سے باہر کی تخلیق دیکھ سکتا ہے. تو وہ جو آپ نے بات کی کہ جو ملاقات ہوتی ہے نا خوابوں میں, وہ اصل ملاقات ہوتی ہے. اچھا, آپ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا یا والدہ کو دیکھا یا بہن بھائی کسی کو بھی دیکھا, وہ اصل میں ہوتی ہے؟ 100% ملاقات اصل ہے. ملاقات اصل ہے. اب اس خواب میں گفتگو کیا ہو رہی ہے, موضوع کیا ہے, اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں کہ آیا وہ خواب سائیکولوجیکل ہے, اسپرچول ہے. اسپرچول ہے تو اس کے کیا کیا مطالب پاسبل ہو سکتے ہیں. ایک جنرل مطلب سب آپ کے سننے والوں کے لیے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک جنرل مطلب اسٹینڈرڈ یاد رکھ لیں, جب بھی کوئی گزرا ہوا شخص آپ کو خواب میں مل رہا ہے نا, تو اس کا ایک مطلب تو کنفرم ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں نا, ان کا نامہ اعمال کلوز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ جو زندہ پیچھے رہ گئے ہیں, ہم ان کے نامہ اعمال میں ایڈیشن کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. ان کے لیے دعائے مغفرت, ان کے لیے اصالہ ثواب. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سٹینڈرڈ مطلب ہر انسان کے لیے, کسی گزرے فوت شدہ انسان کو ملتا ہے, اپنے والدین کو, کسی کو, تو سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے, اصالہ ثواب کرنا ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے, بلندی درجات کی دعا کرنی ہے. یہ ہر اس دنیا سے جتنے لوگ چلے گئے ہیں نا, ان کو یہ مسلسل اپنی مسلسل درجات کی بلندی کے لیے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کیسے کس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر 90% کیسز میں خوابوں کا صرف اور صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان کو چاہیے ہو رہی ہے, وہ اس لیے مل رہے ہوتے ہیں. یس. اب اس کے علاوہ دوسری قسم کے کیا خواب ہو سکتے ہیں جس میں گزرا ہوا شخص کوئی بزرگ ہیں جو ہمیں کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں. ایک کتاب ہے علامہ ابن قیم کی 8ویں صدی ہجری کی کتاب ہے, کتاب الروح. نام انہوں نے روح رکھا ہے, لیکن وہ نفس ہوتا ہے جو خواب میں کسی سے ملتا ہے. اس کتاب میں نا انہوں نے صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والے تابعین, ان تمام لوگوں کے خوابوں کو جمع کیا اس پوری کتاب میں. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے, اور وہ خواب جو متواتر ہیں, ڈفرینٹ سورسز سے رپورٹ ہوئے ہیں, وہ حدیث والے ریفرنس کو انہوں نے لیا اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے. اور اس پوری کتاب میں نا جو صحابہ کے خواب ہیں, ان میں بہت سے خواب ایسے ہیں جو ایک کسی کے بزرگ فوت ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنی اولاد کو, بچے کو خواب میں آ کے بتایا ہے کہ میں نے وہ مال جمع کیا تھا, خزانہ میں نے وہ فلان جگہ گھر میں دبایا ہوا ہے. یہ بالکل ہے, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری قسم ہوگی جب وہ آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں آ کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی فوت شدہ, کوئی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نام ماننے والے کہتے ہیں جی مردہ کسی کو کیا دے سکتا ہے, تو پہلی تو بات ہوگی انفارمیشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری بات, ہمیں کچھ بزرگ ملتے ہیں, اپنے ملتے ہیں. اب فرض کریں آپ مجھے کوئی ایک اچھی نیک بات, کام کی بات سمجھا رہے ہیں نا, روز مجھے سمجھاتے ہیں, میں نہیں سمجھ رہا کیونکہ آپ میرے کانشیس سے بات کریں. وہی چیز مجھے خواب میں کوئی بزرگ آ کے مجھے کہہ دیں, جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں نا, وہ مجھے خواب میں آ کے کہہ دیں گے نا, تو میرا ایسا ایمان بن جائے گا اس بات کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, میں اس پہ عمل کروں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. صحیح. میں اور آپ کانشیس کمیونیکیشن کر رہے ہیں, میں بھی آپ کے اندر بات اترے یا نہ اترے, خواب والی بات سیدھی اندر اترتی ہے. اور یہ اسپرچویلٹی میں ایک عام طریقہ ہے تعلیم کا کہ مرشد حضرات, ٹرینرز جو ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس مریدین کے خوابوں میں آ کے ان کی رہنمائی گائیڈنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بات ہوگی کہ وہ آپ کو ہدایت دینے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ مطالب والے خواب ہوتے ہیں جس کے اوپر علم رؤیا یعنی خوابوں کی حقیقت کے بارے میں کتابیں بھری پڑھی ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر یہ ہے تو یہ ہے, تعبیر یہ ہوگی. لیکن آج کل خوابوں کی وہ تعبیر نہیں ہوتی جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خوابوں کا تعلق ہوتا ہے ہماری اپنی اندر کی کیفیت سے, ہماری سائیکالوجی سے تعلق ہے. مثال دیتا ہوں, ایک ہی خواب
اگر ایک دنیا دار انسان دیکھے تو اس کا اور مطلب ہے، اگر ایک نیک انسان دیکھے اس کا اور مطلب ہے. اوکے، یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی خواب رات کو دیکھا جائے اور مطلب ہے، دن کو دیکھا جائے اور مطلب ہے. اس کی انسان کی سائیکولوجی سے اس کا مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آتی. جتنے بھی آج تک تہذیبیں گزری ہیں، ہر تہذیب کی اپنی اپنی خوابوں کی تعبیر ہوتی تھی. اس کو سمبلز کہتے ہیں، سمبلز کہتے ہیں اس کو سائنس کی زبان میں، کہ ایک سمبولک لینگویج ہوتی ہے خوابوں کی. ہر کلچر کی اپنی لینگویج ہے. ہاں، جیسے تعبیر یوسف یا اس طرح کی خوابوں کی تعریف، اس طرح کی ہر ریلیجن کی اپنے سمبلز ہیں. بالکل. آپ چلے جائیں کسی پرانی تہذیب میں، وہاں کے اپنے سمبلز ہیں ان کے. بالکل ایسے ہی. بدھا میں چلے جائیں اپنے سمبلز ہیں، ہندوازم میں اپنے، مصر کے اپنے، یونان کے اپنے، ہمارے اپنے. ایک تو اس سے فرق آ جاتا ہے. پھر ہم فرض کریں ہم ایک ہی خطے میں، ہم اپنے ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں نا، ہماری بھی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے بھی خوابوں کے مطلب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق ہماری سائیکالوجی سے ہے. ایک ایکسپرٹ تعبیر بتانے والا ایک انسان کی سائیکالوجی سمجھے گا، اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرے گا اس میں سے خواب کا کتنا حصہ اسپرچول ہے، کتنا سائیکولوجیکل ہے، کتنے میں آپ کی کانشیس کے پروجیکشنز ہیں، کتنا بالکل فیک ہے، کتنا اگنور کرنا. آج کل شاید آج سے کو 10 20 50 سال پہلے اس کا اتنا، اس لفظ کا اتنی زیادہ وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. اورا، یہ اورا ہے کیا؟ کس طرح اس کو، کسی کا اچھا برا اورا کیا ہوتا ہے؟ کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے آسان زبان میں کہ اورا کیا ہے، ہمارے وجود کی جو انرجی ہے نا اس کو ہم اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ہماری جو ریڈیشن پیٹرن ہے اس کو ہم اورا کہتے ہیں. سائنس کہتی ہے، فزکس کہتی ہے، ایوری تھنگ ابو 0 ڈگری سیلسیس ریڈیٹس. وہ کچھ نہ کچھ ریڈیٹ کر رہی ہے. وہ ہیٹ انرجی ہے، میگنیٹک انرجی ہے، الیکٹرک انرجی ہے. موبائل بھی ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا. جی، اس میں تو اسپیشل فریکوینسی ہے. ہر چیز ریڈیٹ کرتی ہے. ہم زندہ انسان ہیں، ہمارے وجود کی ایک اپنی نا، ایک اس کی ہلاوت ہے، ایک اس کی فریکوینسی ہے، ایک اس کا ریڈیشن پیٹرن ہے. اس کو ہم اورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے یہ اورا انرجی کسی کی اسٹرانگ ہوتی ہے نا، اس کی پرسنالٹی اتنی ڈومیننٹ ہوتی ہے، اس کو اپنی زندگی کے کاموں میں اتنی آسانی پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کو اتنی عزت دیتے ہیں اور اس کی لائف بڑی سوئفٹ ہوتی ہے. لیکن کسی کا اورا انرجی کسی وجہ سے بلاک ہو گئی ہے، کسی وجہ سے اس میں ڈسرپشن آ گئی ہے، تو اس کو چیلنجز، ڈیفیکلٹیز پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جن کی اورا انرجی بلاک کم ہوتی ہے، وہ جتنی مرضی سچی منطقی باتیں کر لیں، کوئی نہیں سنتا ان. دوسرا بندہ آئے گا جس کی انرجی اچھی ہے، وہ کوئی بھی بات کرے گا، سارے کہیں گے چلو ٹھیک ہے یہ بات. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی انرجی اچھی ہے، اس کا اورا بہتر ہے، اس وجہ سے اس کی باتیں بنی جا رہی ہیں؟ یہاں تو ہمیں ایک ہی چیز کا پتہ ہے کہ بھائی جان جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے نا، وہ کوئی بات کرے گا نا تو سارے مان لیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے. یہ درست ہے. یہ دنیاوی فیکٹرز اپنی جگہ درست ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 10 پیسے والے ہیں اور وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس 10 میں سے کسی ایک کی بات مانی جائے گی. اس میں کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انرجی ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. سارے فیکٹرز کو سائڈ پہ کر دیں، پیسے والوں کو سائڈ پہ کر دیں، کوئی پاور پوزیشن پہ بیٹھا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں. جس کی اورا انرجی اچھی ڈومیننٹ ہے نا، تو وہ ڈومینیٹ کرے گا. اچھا، یہ ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے. 10 دوستوں کا گروپ ہے ایک جیسے ہے، کوئی نہ کوئی اس کی بات لوگ مانتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اے سیاڑا بندہ ہے، ایسی غلطی. وہ انرجی کا ہی چکر ہوتا ہے سارا. اور بھی ہو سکتے ہیں، مفادات کا زمانہ ہے، مفادات کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. انرجی ایک ہوتے ہیں. میں وہی مثال پلیز دوبارہ دیتا ہوں آپ کو کہ دنیاوی فیکٹرز آپ نے کہا، ایک بندے کے پاس پیسہ ہے نا، پیسے سے انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ تھوڑا غرور آ جاتا ہے، تھوڑا بندہ وہ کہہ لیں چوڑا آ جاتا ہے. غرور آتا ہے، پرائڈ ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ اس کا کانفیڈنس ہائی ہوتا ہے، اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. جی، ٹھیک ہے، ایگو بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں، وہ فیکٹرز جو ہماری انرجی کو اسٹرانگ کرتے ہیں نا، اس میں سے کانفیڈنس ایک بہت بڑی چیز ہے. سیلف ورتھ، سیلف بلیف ایک بہت بڑی چیز ہے. تو جس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، چاہے وہ ایک نیگیٹو سائڈ ہے، لیکن اس کی سیلف ورتھ ہائی ہوگی، سیلف اسٹیم ہائی ہوگی، کانفیڈنس اس کا ہائی ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کی جتنے پاورز ہیں، پوزیشن ہے، پاور ہے، وہ سب آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں. بالکل آپ کے اورا پہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر ایک بندہ غریب ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اس نے اپنے کانفیڈنس کو ہائی رکھا ہوا ہے، سیلف اسٹیم، سیلف ورتھ کو ہائی رکھا ہوا ہے، اپنی انرجیز کو ہائی رکھا ہوا ہے، اپنی انٹینشن کے اندر پاور رکھی ہوئی ہے، تو پیسے والے اور پاور والے بھی اس کے سامنے جھکیں گے. یہی وجہ ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ اولیاء صوفیاء کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. اچھا، لیکن وہ ایک بندے کو، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میری وہ اس طرح کی وہ پذیرہ ہی نہیں ہوتی، میرا اورا اس طرح کا نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ اس کی کوئی مشقیں، کوئی ایکسرسائزز، کوئی اس کے لیے کوئی کورس ورک کیا ہو مطلب کر سکتے؟ کچھ ہم بیسک جنرل باتیں کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہر انسان، مجھ سمیت آپ سمیت ہر انسان کو جس کی ضرورت ہے نا، وہ اپنے فیئرز پہ کام کرے. ہر انسان کے اندر فیئرز ہوتے ہیں. اپنے فیئرز ختم کریں، اپنے لمیٹنگ بلیفز ختم کریں،
اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. دوبارہ ذرا بتائیے فیئرس کس قسم کے فیئرس؟ خوف، فیئر، چھوٹے موٹے ہر قسم کے فیئر. مثلا میں یار بیمار ہو گیا ہوں یار، یہ قانون سے نہیں ہونا، اس قسم کی بات. سمپل بات کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایک فیئر. ہاں یہ بڑی زبردست بات کی، اور یوزلی بندوں کو لے کے یہی چیز بیٹھ جاتی ہے. جی، فلاں شخص کہیں ایسا نہ کہہ دیں، لوگ کیا کہیں گے، سارے فیئرز ہیں. یا بچہ یار جائے گا تو گر نہ جائے کہیں، یہ فیئر. ہم بچوں کی ٹریننگ بھی فیئر سے کرتے ہیں کہ گر نہ جانا. ہاں گر نہ جانا. ہم آپ کو پتہ ہے فیئرز کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ماں باپ سے. ہم اس کو لرن کرتے ہیں. ہاں، ماں باپ سے، استادوں سے، دوستوں سے سیکھتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. میری آپ کی جس کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس میں سب سے پہلا کردار ہمارے والدین کا ہے. انفارچونیٹلی بہت سے والدین اچھی تربیت نہیں کرتے. ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپلیسنس. یعنی کہ یہ لرنڈ ہیلپلیسنس. واہ واہ واہ. تو یہ ہم لرن کرتے ہیں سب کچھ، ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمارے بس خود سکھائی جاتی ہے، ہمارے ساتھ پروگرام کیا جاتا ہے. ایک بچہ ہے نا چھوٹا، وہ فرض کریں اس ٹیبل کے کنارے چل رہا ہے نا، اگر آپ اس کو کوئی بھی کچھ بھی نہ کہے، اس کی طرف دیکھے بھی نہ، اسے کہ شاباش، کیپ اٹ اپ، کیپ اٹ اپ، ڈوئنگ ویل، ہاں شاباش، وہ چلتا رہے گا. ہاں بالکل ایسے. ایک دوسرا بچہ ہے جس کو دوسرے گھر میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، بھائی کیا کر رہے ہو، گر جاؤ گے، منع بھی کیا تھا، گر جاؤ. اس بچے کی تربیت، پرسنالٹی اور اس کی پرسنالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا جب یہ گرو کریں گے تو.